ایک بڑی خوبصورت بات ہے، یہ وہ بتانا چاہتا ہوں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بس یہ بتانا اتنی بڑی خیرتا ہے، اتنی بڑی سبحان اللہ۔ دنیا میں جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں ان میں سب سے اہم بنیادی بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ میں یہ کہاں سے بات کرتا ہوں؟ پڑھی ہوئی بات نہیں میری، قرآن سے استنباط ہے، اس طرح پر کہ والدین کے لیے چند آیات، بچوں کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، وراثت کے لیے 2 رکوع ہیں، اس میں سب کا ہی ذکر ہے، اور خامد اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات۔ اسی صورت میں، اسی پارے میں آگے جا کر 13، 14، 15 3 رکوع مسلسل خامد بیوی خامد بیوی خامد بیوی کہ جھگڑا ہو گیا ہے اور صلح نہیں ہو۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگوں، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے جبریل نے آ کے اللہ کا حکم سنایا، پھر میں نے شادی کی۔ تو اب نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، زندگی سمجھانے کے لیے، کیونکہ نماز پڑھنا تو آسان ہے، 1 لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، تراویح بھی کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے ابھی 2.5 پارے سن کے آ کے آپ کے پاس بیٹھا، چونکہ میں الگ سنتا ہوں، تو 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں 55 منٹ میں 50 منٹ میں ایک دفعہ میں نے 10 پارے سنے، 2 دفعہ 10 پارے سنے، تو 5-6 گھنٹے میں فارغ ہو گئے۔ لیکن جو زندگی ہوتی ہے، جو شادی ہوتی ہے، وہ پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ صرف وقتی کام نہیں ہوتا ہے کہ اللہ اکبر 4 رکعت بعد سلام پھیرا فارغ ہو گئے، صبح سے شام تک روزہ رکھا فارغ ہو گئے، 5 دن میں حج کیا فارغ ہو گئے، جیب سے نکال کے پیسے دیے زکوٰۃ سے فارغ ہو گئے۔ لیکن میں نے زندگی کس طرح گزارنی ہے؟ کسی کی بیٹی میرے ساتھ جڑنے لگی ہے، اور عورت کسی کا بیٹا اس کے ساتھ جڑنے لگا ہے۔ اب یہ لڑکا کسی اور گھر میں ہے، لڑکی کسی اور گھر میں ہے، اس کی اپنی عادات ہیں، اس کی اپنی عادات، یہ دونوں کس طرح چلیں، اس پر قرآن نے سینکڑوں آیات بیان کی، اور یہ میرا المیہ ہے، میرا دکھ ہے، اور پوری قوم کا المیہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو معاشرت نہیں سمجھائی، عبادات 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 عبادات۔ میں کہا کرتا ہوں، مدرسے والے فقہ کے پیچھے ڈنڈے اٹھا کے چلتے رہے، اور تبلیغ والے بستر کے پیچھے ڈنڈے اٹھا نکلو 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 نکلو، اور مدرسے والے فقہ 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 فقہ، خانقاہی والے ذکر 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 ذکر، جس چیز کی کوشش کی وہ وجود میں آ گئی۔ فقہ ہماری ضرورت ہے تو وجود میں آ گئی، اور تبلیغ کے لیے نکلنا، لوگوں کو اللہ کی بات سنانا ہماری ضرورت ہے، جب کوشش کی تو وہ چیز وجود میں آ گئی۔ اور تزکیہ ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتا، صحبت کے بغیر نہیں ہو سکتا، جب اس کی کوشش کی گئی تو وجود میں آ گئی۔ لیکن ایک خلا باقی رہ گیا جس کو بولا نہیں گیا کہ بیوی سے سلوک کیسے ہو، ماں باپ سے سلوک کیسے ہو، اولاد ہو تو بچوں کے ساتھ سلوک کیسا ہو، تو وہاں خلا آ جاتا ہے، وہاں وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کو پتہ کوئی نہیں ہو، جہالت کی زندگی پہ اتر آتا ہے۔ تو میرے اللہ نے، تمہارے استاد عرب ہیں، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں بناتا شادی نہیں ہوتی۔ شیخ حقن اقول، چاہے کرائے پر لے الگ رکھے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اس بچی نے گھر چھوڑ کے آنا ہے، اور اگو کتھائیں ماسی بیٹھی ہوئے، کتھائیں دادی بیٹھی ہوئے، کتھائیں پھپھی بیٹھی ہوئے، کتھائیں بہن بیٹھی ہوئے، کتھائیں چاچا، کتھائیں دادا حکا گڑ کہندہ بیٹھا ہوئے۔
وہ بیچاری تو مسلی گئی. تو میری ماں نے نہیں پوچھا, تو میرے ابے نے نہیں پوچھا, تو میری ماسی نے نہیں پوچھا, تو میری بہنوں نے نہیں پوچھا. میں کوئی باہر سے آیا ہوں جو مجھے پتہ نہیں. تو اس لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ الگ گھر, تاکہ 2 زندگیاں چلنا تو آسان ہے, اور ایک زندگی آ کر 10 زندگیوں سے ملے تو مصیبت ہے. جب کبھی حسن سلوک تھا تو بہت اچھا تھا, اب تو یہ ایک عذاب ہے. پھر وہ کیا کرے, اگر الگ کرائے پر بھی نہیں لے کے دے سکتا تو پورشن اپنے گھر میں الگ اس کو کر کے دے. 2 کمرے ہوں, ٹوائلٹ ہو, کچن ہو, اس کی پرائیویسی ہو, اس کی علیحدگی میں وہ اپنا میاں بیوی بیٹھ سکیں. میں اگر رہنا ہے تو پھر اللہ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں والدین کو کہ بچوں کی زندگی میں دخل نہ دیں. بیٹھی کے میں, اٹھیں کے میں, ٹردی کے, یعنی میں تمہیں پہلے, یعنی اللہ کا فضل ہے, ہمارا خاندانی پس منظر ہے. اللہ تعالیٰ نے, ہم نے آنکھ کھولی تو نوکروں کو, نوکرانیوں کو گھر میں بھرمار دیکھی. میری شادی ہوئی, ٹھیک ہے, تو اب گھر میں جرگا بیٹھا ہوا ہے. میری ماں وہ صرف کچن کنٹرول کرتی تھیں بھی کیا پک رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, بس. یہ نہیں کہ وہ اٹھ کے ہانڈی بنا رہی ہے اور روٹیاں پکا رہی ہے. کبھی شوقیہ اپنا شوق آ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ کچن میں نوکر ہیں, نوکرانیاں ہیں جو کام کرتے ہیں. میری شادی ہوتی ہے, میری بیوی بھی وہاں اسی گھر میں چلی جاتی ہے. تو اب ساریاں چاچیاں ماسیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ماں تیری چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے بیگم تیری ٹھک تے منجی تے بیٹھی ہوندی ہے. مجھے غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی. میں کہ میری ماں کداں سڑی ہے چولہے تے, مینوں سے جمے ہے, میں اودی گود وچ پلیا, کداں سڑی ہے چولہے تے میری ماں. میں کو تو ماسی میرا ہماری نوکرانی تے ماسی میرا, میں کو تو ماسی میرا سڑدی پئی ہوندی ہے, ماں میری تو میں خالی اتھے چہل قدمی کر دی ہے. یہ معاشرت کہ سب کچھ ہوتے ہوئے, نوکر نوکرانیوں کے ہوتے ہوئے نہیں برداشت ہو رہا کہ یہ طارق جمیل کی بیوی کمرے میں بیٹھی کیوں ہے. میں بھی اسی معاشرت میں پروان چڑھا. اچھا آپ سنو, اللہ کہہ رہا ہے تمہارا لباس ہے تیری بیوی. یہ بتاؤ میرے اور میرے لباس کے درمیان کوئی حائل ہے؟ میرے اور میرے لباس کے درمیان کوئی دوسری چیز ہے؟ تو اس لباس کے لفظ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے اور تیری بیوی کے درمیان کوئی دوسرا داخل نہیں ہونا چاہیے. وہ چاہے ماں ہو, چاہے باپ ہو, چاہے وہ بھائی ہو, وہ خالہ ہو, وہ ماسی ہو, جو بھی ہو, وہ نہیں داخل ہو سکتی. لباس کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو میری ماں دے اگوں نہیں بولنا, تو میری ماں نے روٹی نہیں پوچھی, وہ پٹائیاں ہو رہی ہیں, مار رہے ہیں. دوسری طرف بھی ہے کہ جانے والی ایسی بدتمیز بد زبان ہوتی ہے اور اس کے والدین اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی لڑکی کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والے والدین اپنی بیٹیوں کے گھر برباد کر دیتے. یہ کیسز بھی ہیں. شادی کر لی, اب خامد اور اس کو زندگی گزارنے دو, پیچھے سے ماں اس کے کان مروڑتی رہتی ہے تو اپنی بیٹی کا گھر خود ہی برباد کر دیتی. عربی میں ساس کا ترجمہ ہی کوئی نہیں. ساس کیا ترجمہ ہے؟ کیوں شیخ کوئی لفظ ہے؟ کوئی لفظ ہے عربی میں؟ حالانکہ عربی ایک ایسی زبان ہے کہ ایک ایک معنی کے لیے سینکڑوں الفاظ ہیں. شیر کے لیے 800 الفاظ, تلوار کے لیے 80 الفاظ ہیں, شراب کے لیے 100 الفاظ ہیں. ساز کے لیے تو کوئی لفظ ہوتا ہے, سسر کا تو کوئی لفظ ہوتا. کیا ہے؟ ام الزوج, ام الزوجہ, ابو الزوج, ابو الزوجہ.
مضاف مضاف الیہ جوڑ کے نام، تو تمہارے اور لباس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ، سودا اور ام سلمہ، یہ ایک گروپ تھا، اور باقی 5 دوسرا گروپ تھا، امہات المومنین. تو ان کی سردار تھیں حضرت زینب بنت جحش. تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو تیار کیا کہ آپ جا کر بات کریں عائشہ سے، اللہ کے نبی سے عائشہ کے بارے میں انصاف نہیں ہو رہا. تو سوکن پنے میں وہ کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی تو پاک ہستی ہیں، انصاف نہیں کرے گے تو کیا کریں گے. لیکن سوکن پنا ایک کمزوری ہے. سوکن میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا، لیکن سن لو، بعضوں نے نہیں سنا ہوگا. کن کہتے ہیں وہ لوہار جب وہ چھری کو تیز کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. دیکھیے کہ وہ چنگاری جو ہوتی ہے نا، اس میں ایک ذرہ ہوتا ہے لوہے کا نوکیلا، وہ جا کے آنکھوں میں لگ جائے نا تو اسے کن کہتے ہیں. وہ ایک لگ جائے نا تو آدمی تڑپ جاتا ہے. تو دوسری بیوی ہے ایسے جیسے 100 نوکیلے لوہے کے ذرے تو اسے چین کہاں سے آئے گا؟ 100 کن. تو حضرت فاطمہ آ گئیں. اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. یا رسول اللہ، آپ کی بیگمات بنت ابی بکر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی. بنت ابی بکر میں بھی طنز چھپا ہوا ہے. بنت ابی بکر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی. تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا کہنا چاہتی. آپ نے فرمایا بیٹی کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے جس سے تیرا باپ پیار کرے تو بھی اس سے پیار کرے؟ کہا جی. کہا میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں. واپس چلے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے نبی کی حدیث ہے. جس نے اسے دکھ دیا مجھے دکھ دیا، اسے خوش کیا مجھے خوش کیا. ٹھیک. فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. خامد بیوی کے رشتے میں حائل نہیں ہونے دیا. ہن لباس، لباس، لباس میں کسی چیز کو ڈالو گے خود دکھی ہوگی، خود تکلیف اٹھاؤ گی. بیوی کسی اور کو ڈالے گی تو برباد ہو جائے گی. خامد کسی اور کو ڈالے گا اپنا گھر برباد کر بیٹھے گی. تمہارے پشتوں میں کیا کہتے ہیں ساس کو؟ خوف ہے. وہ کتنا خوفناک لفظ. خواہ ہے، منہ بھی عجب ہو جاتا ہے. خواہ ہے. استغفر اللہ. یہ پشتو بھی عجب ہے بھائی. نہیں ویسے پشتوں نے انصاف کیا ہے کہ جیسا خوفناک کردار ہے ویسا ہی نام خواہ ہے. تو بچوں ابھی اس پر مزید کل بات کریں گے. 1 گھنٹہ ہو گیا بھائی، اتنا ہی کافی ہے. یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے اور یہ بڑا مظلوم رشتہ ہے اس وقت. اللہ کرے ہم اس رشتے کو پانی دینے والے بنیں. چلو بس. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. میرے مولا یہ تیری کتاب ہمارے سامنے ہے، ہم اس کے طلبگار ہیں، اس کا ہمیں نور نصیب فرما. یہ ہدی للمتقین ہے، ہمیں تقوی نصیب فرما اور پھر ہمیں اس سے روشنی نور ہدایت نصیب فرما. یا اللہ پوری امت کے روزے قبول فرما، پوری امت کے طواف اور جو وہاں عمرے کر رہے ہیں ان کے عمرے قبول فرما. مسجدوں میں تیرا قرآن سنایا جا رہا ہے وہ قبول فرما. تیرے قرآن کو بہت سی جگہ پہ بیان کیا جا رہا ہے، مستورات میں بھی مردوں میں بھی، اپنے فضل سے قبول فرما. اور ہماری بھی یہ چھوٹی سی مجلس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا. اور یا اللہ نبوت والے اخلاق نصیب فرما، نبوت والے اخلاق نصیب فرما، نبوت والے اخلاق نصیب فرما. ہماری اس قد و کاوش کو اپنے فضل سے اپنے حبیب کے آنسوں کے طفیل قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.